ہاں، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ممبر کے فلیٹ میں خفیہ طور پر ایسے آلات نصب کیے جائیں گے کہ جس سے ایسے ڈکٹا فونز کی نشاندہی ہو سکے۔ بہرحال سیاف جب پاکستان سیکرٹ سروس کو آزاد علاقے میں نہ لے جا سکا تو وہ بظاہر واپس چلا گیا۔ ادھر صفدر کے فلیٹ میں مجھے اتفاق سے وہ ڈکٹا فون نظر آ گیا، چنانچہ سارے ممبرز کو فوری طور پر متبادل جگہوں پر شفٹ کرایا گیا۔ اس کے بعد سیاف دوسرے حلیے میں واپس آیا۔ اس نے براہ راست ایکشن کرتے ہوئے مجھے گرفتار کیا اور اس کے بعد کے حالات میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا، تو اب تم چاہتے ہو کہ اس روسیاہی اڈے کا کھوج لگایا جائے؟ کیا سردار احمد جان کو اس کا علم ہوگا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، ویسے بھی جس طرح سیاف نے سردار احمد جان کا روپ دھارا ہے اور جس طرح یہاں آ کر اس نے کام کیا ہے، اس سے تو یہی شک پڑتا ہے کہ سردار صاحب درپردہ روسیا سے ملے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بات بھی ہے سامنے آ ہی جائے گی، عمران نے کہا۔ تو سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں تمہارا تعارف چیف کے نمائندہ خصوصی کے طور پر ان سے کرا دوں گا۔ میں نے بے حد ضروری کام کرنا ہے، اس لیے میں تو واپس آ جاؤں گا۔ تم ان سے باتیں کرنا۔ سر سلطان نے اٹھ کر دائیں طرف موجود دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو اسپیشل روم میں کھلتا تھا، اور عمران سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا۔ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بجی تو میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک بھاری جبڑوں اور گنجے سر والے لہیم شہیم آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ روسیا کی معروف ایجنسی KGB کا نیا چیف مارشل غازیلا تھا۔ KGB کے چیف کا سرکاری لقب مارشل تھا، اور اس لقب کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ KGB کا چیف مکمل اختیارات کا مالک ہے۔ مارشل غازیلا تھوڑا عرصہ پہلے ہی KGB کا چیف بنا تھا، کیونکہ سابقہ چیف ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یس، مارشل غازیلا نے بھاری لہجے میں کہا۔ SV1 سباق بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے SV کے چیف کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ او یس، کیا بات ہے؟ مارشل غازیلا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، اس لیے اگر آپ بالمشافہ ملاقات کا وقت دے دیں تو مہربانی ہوگی، سباق نے کہا۔ او اچھا، آ جاؤ، مارشل غازیلا نے چونک کر کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور اس خصوصی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اہم ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ SV کا چیف سباق تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ آؤ بیٹھو سباق، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو، مارشل غازیلا نے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ سباق بہرحال ایک اہم ایجنسی کا چیف تھا۔ گویا یہ ایجنسی رسمی طور پر KGB کے تحت تھی، لیکن مارشل غازیلا جانتا تھا کہ ایسا صرف رسمی طور پر ہے، ورنہ SV اپنے کام میں مکمل طور پر با اختیار ہے۔ بات ہی ایسی ہے سر، آپ کو تو معلوم ہے کہ SV نے پاکستان اور روسیا کے درمیان آزاد قبائلی علاقے میں ایک خفیہ اڈا بنایا ہے تاکہ وہاں سے شوگران کو مسلسل چیک کیا جا سکے، کیونکہ شوگران کی سرحد بھی قریب ہے۔ پاکستان کی تو ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں، کیونکہ وہ سائنس میں اس قدر آگے نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکے، لیکن شوگران تیزی سے سائنس میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو رپورٹیں اس کی ترقی کے بارے میں حکومت کو مل رہی ہیں اس سے حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ شوگران کی اہم دفاعی ریسرچ لیبارٹریاں اس علاقے میں ہیں جو پاکستان کی سرحد کی طرف ہے، تاکہ پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے وہاں آسانی سے حملہ نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ ان لیبارٹریوں میں ہونے والے کام کی چیکنگ کے لیے یہ خفیہ اڈا بنائے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ چونکہ یہ علاقے SV کی تحویل میں ہے، اس لیے یہ سارا مشن SV نے مکمل کرنا تھا، سباق نے بتایا۔ مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری ایجنسی نے انتہائی کامیابی سے وہ اڈا بھی بنا لیا ہے اور شوگران کو اس کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ پھر اب کیا پریشانی ہے؟ مارشل غازیلا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ اس اڈے کی تعمیر سے قبل ہی ہمیں یہ معلوم تھا کہ پاکستان نے اپنے ملحقہ علاقے میں خفیہ اڈا بنایا ہوا ہے، جس میں موجود مشینری کے ذریعے وہ آزاد علاقے کی فضائی اور زمینی چیکنگ کرتا ہے۔ لیکن یہ عام سی مشینری تھی، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہ تھا، ہم آسانی سے اسے کور کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اڈا تعمیر کر لیا اور مشینری وہاں پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا اڈا کام شروع کرتا، ایک اہم ترین رپورٹ نے ہمارا کام روک دیا، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ حکومت شوگران نے اس اڈے میں کوئی ایسی مشینری بھی نصب کی ہوئی ہے جس کی مدد سے وہ ہماری طرف آزاد قبائلی علاقے کی بجائے اپنی طرف والی علاقے کی چیکنگ کرتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی ہمارے اڈے سے نکلنے والی چیکنگ ریز شوگران کے علاقے پر پہنچیں گی، ہمارا اڈا چیک کر لیا جائے گا، سباق نے کہا۔ او یہ تو انتہائی خطرناک رپورٹ ہے۔ پھر کیا ہوا؟
تم نے وہ اڈا تلاش کر کے اسے ختم کر دینا تھا تاکہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا اور جب تک نیا اڈا بنایا جاتا ہماری مشینری کام شروع کر دیتی، پھر اس کی موجودگی میں نیا خفیہ اڈا بن سکتا تھا۔ مارشل غازیلا نے کہا، آپ کی بات درست ہے، ہم نے بے حد کوششیں کی لیکن ہم اس اڈے کو ٹریس نہ کر سکے۔ البتہ ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ اس اڈے کی تفصیلی فائل پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ اگر وہ فائل ہمیں مل جائے تو ہم آسانی سے اس اڈے کو ٹریس کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے فائل کا حصول عام حالات میں تو ناممکن ہے۔ سباق نے کہا، ہاں میں تمہاری بات سمجھتا ہوں۔ پھر مارشل غازیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ ایم کو تو جانتے ہی ہیں، وہ روسیا کا بہترین پلانر ہے، چنانچہ میں نے اس کی خدمات حاصل کی اور اس نے ایک بہترین پلاننگ کی جس سے پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے ان ارکان کا خاتمہ اور اس ہیڈ کوارٹر سے مطلوبہ فائل حاصل کر کے اس ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح روسیا کے دو اہم مسئلے حل ہو جاتے، ایک تو یہ خوفناک سیکرٹ سروس ختم ہو جاتی، دوسرا فائل بھی مل جاتی۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت میں نے SV3 سیاف کو انچارج مقرر کیا۔ سباق نے بتایا، وہ پلاننگ کیا تھی؟ مارشل غازیلا نے چونک کر پوچھا اور جواب میں سباق نے پوری تفصیل سے پلاننگ بتا دی۔ اوہ ویری گڈ، بہت اچھی پلاننگ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مارشل غازیلا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، پہل تو پلاننگ کامیاب رہی لیکن پھر SV3 سیاف نے مجھے بتایا کہ سیکرٹ سروس کی ٹیم پلاننگ کے مطابق پہاڑی علاقے میں نہیں جا رہی، چنانچہ اس نے اپنے طور پر نمبر 2 پلاننگ پر کام کرنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے اجازت دے دی اور ایم کو واپس بلا لیا۔ سیاف کے ساتھ شروع سے ہی SV3 ایکشن گروپ کام کر رہا تھا جس کا انچارج ربانی ہے، لیکن سیاف نے SV3 سے بھی 10 افراد منگوا لیے۔ SV3 بے حد ذہین اور فعال آدمی ہے۔ آزاد علاقے میں اس نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، اسی لیے میرا خیال تھا کہ وہ کامیاب رہے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ایک اطلاع مجھے ایسی ملی ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہاتھوں سیاف، اس کے 10 ساتھی، ربانی اور اس کا سارا گروپ ہلاک ہو چکا ہے۔ ربانی گروپ کا صرف ایک آدمی زندہ بچ سکا ہے اور اس نے آزاد علاقے میں پہنچ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے، سباق نے کہا، اور مارشل غازیلا کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ناکامی نہیں بلکہ مکمل ناکامی۔ SV3 سیکشن بھی ختم اور SV کا ایکشن گروپ بھی ختم۔ تمہیں چاہیے تھا سباق کہ تم مجھ سے ڈسکس کرتے، میں KGB کے ایجنٹوں کے ذریعے یہ مشن مکمل کراتا۔ مارشل غازیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اگر KGB کے ایجنٹ وہاں حرکت میں آ جاتے تو لازماً ایکرینیا ایجنٹ بھی حرکت میں آتے۔ اس طرح لامحالہ شوگران کو بھی اس کا علم ہو جاتا اور اس کے بعد ظاہر ہے مشن کامیاب بھی ہو جاتا، تب بھی ہمارا اڈا ناکام ہو جاتا اور لامحالہ شوگران ہوشیار ہو جاتا۔ اسی لیے تو میں نے ایسی کو استعمال کیا ہے، سباق نے جواب دیا۔ اوہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ مارشل غازیلا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ اطلاع ملنے پر میں نے مزید انکوائری کرائی ہے تو اس سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ آزاد علاقے میں پاکستان کے پولیٹیکل ایجنٹ اجمل خان اور بڑے قبیلے کے سردار کا بیٹا سردار احمد جان کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر طلب کیا اور وہ دونوں ایک خصوصی ہیلی کاپٹر پر پاکستان کے دارالحکومت گئے۔ وہاں ان کی ملاقات وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان سے ہوئی اور وہ وہاں 4-5 گھنٹے رہے اور پھر واپس آ گئے۔ سردار احمد جان کو تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ بڑے قبیلے کا سردار ہے، اس کو چھیڑنے سے تو پورا قبیلہ روسیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن پولیٹیکل ایجنٹ سرکاری آدمی ہوتا ہے، چنانچہ میں نے احکامات دے دیے ہیں کہ اس پولیٹیکل ایجنٹ کو اغوا کر کے اس سے مکمل معلومات حاصل کی جائیں تاکہ وہ پاکستان کیوں گئے اور وہاں کیا بات ہوتی رہی، اس کے بعد اس کی موت کو حادثاتی رنگ قرار دے دیا جائے۔ سباق نے کہا، تمہارا شک اس لیے تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس بھی وزارت خارجہ کے تحت ہی کام کرتی ہے؟ مارشل غازیلا نے کہا، یس سر، بہرحال شک درست نکلا۔ پولیٹیکل ایجنٹ اجمل خان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کے خطرناک ایجنٹ علی عمران نے وزارت خارجہ کے دفتر میں ان دونوں سے ملاقات کی اور ان سے ہمارے ہی اڈے کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہا۔ ان دونوں کو بہرحال اڈے کے بارے میں تو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اس علی عمران نے پورے علاقے کے بارے میں نہ صرف تفصیلات معلوم کی بلکہ سردار احمد جان سے کہا کہ وہ عنقریب ٹیم لے کر وہاں آ رہا ہے، سردار اس کی مدد کرے تاکہ روسیاہوں کا یہ اڈا ختم کیا جا سکے۔ سردار احمد جان نے پھر حامی بھر لی۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ہمارا اپنا اڈا شدید خطرے کی زد میں ہے۔ ویری بیڈ، یہ تو الٹی آنتیں گلے میں پڑ گئی۔ مارشل غازیلا نے کہا، یس سر، چنانچہ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ اس اڈے کی حفاظت کے لیے آپ اپنی خصوصی ایجنسی زارات کو تعینات کریں۔
میری ایجنسی کا ایکشن گروپ ختم ہو چکا ہے اور باقی ایجنسی کے افراد پاکستان سیکرٹ سروس کا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے۔ زاراق کو پہاڑی علاقوں کا وسیع تجربہ بھی ہے اور وہ لوگ اس قدر تربیت یافتہ بھی ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا آسانی سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری ایجنسی ان کی ماتحتی میں کام کرے گی اور پورا تعاون کرے گی۔ اس طرح ہمارا یہ مشن بھی مکمل ہو جائے گا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ بھی کر سکیں گے۔ سباق نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری تجویز واقعی اچھی ہے۔ زاراق ایجنسی ان سے باہوبی نمٹ لے گی۔ وہ فائل کے حصول والا مسئلہ تو ویسے ہی رہ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ مارشل نے کہا، میں نے اس بارے میں بھی غور کیا ہے سر۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہمیں ہو چکا ہے، لیکن اس ہیڈ کوارٹر کے اندر سائنسی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ چیکنگ مشین وہاں آف ہو چکی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر حکومت سے درخواست کی جائے کہ وہ ہمیں سپر آف مشین دے دے تو اس ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود تمام سائنسی حفاظتی آلات کو آسانی سے آف کر کے وہاں سے وہ فائل بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپر آف مشین کس قدر خفیہ اور اہم مشین ہے، اس لیے اس کے استعمال کی اجازت تو ایک طرف حکومت اس کا نام لینا بھی جرم قرار دے چکی ہے تاکہ کریمیا تک اس کی بھنک بھی نہ پہنچ سکے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ مشین مل بھی سکتی ہے اور اسے پاکستان میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کے لیے آپ اپنے خاص ایجنٹ استعمال کریں یا جیسے حکومت مناسب سمجھے۔ بہرحال اس کے بغیر بات نہیں بن سکے گی اور جب تک وہ فائل نہ ملے گی ہمارا مشن مکمل نہ ہو سکے گا۔ سباق نے کہا، اوہو، اب میں تمہارے آنے کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ زاراق ایجنسی والی بات تو تم مجھ سے فون پر بھی کر سکتے تھے، اصل مقصد سپر آف مشین کا ہے اور واقعی اہم ترین مسئلہ ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے ہی اس بارے میں بات کرتا ہوں، مارشل غازیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سباق مسکرا دیا۔ مارشل غازیلا نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی اب انتہائی معتبرانہ آواز سنائی دی، ڈیفنس سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر آنوف سے بات کراؤ۔ مارشل غازیلا نے تہگمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی مترنم سی گھنٹی بج اٹھی اور مارشل غازیلا نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس، مارشل غازیلا نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آنوف صاحب لائن پر ہیں، پی اے کی معتبرانہ آواز سنائی دی۔ یس، بات کراؤ، مارشل غازیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈاکٹر آنوف سپیکنگ۔ ایک منحنی سی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ بولنے والا حادثہ کمزور جسم رکھنے والا کافی بوڑھا آدمی ہے۔ یہ ڈاکٹر آنوف تھا جو روسیا کی تمام دفاعی لیبارٹریوں کا انچارج تھا اور روسیا میں اسے فادر آف ڈوسیا کہا جاتا تھا۔ پورے ملک میں ان کی بے پناہ عزت کی جاتی تھی کہ روسیا کو سپر پاور بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ڈاکٹر آنوف کا ہی ہے۔ چیف آف کے جی بی مارشل غازیلا بول رہا ہوں، ہمیں روسیا کے مفاد میں سپر آف مشین چاہیے، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ مارشل غازیلا نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ کہاں استعمال کرنی ہے اور کس مقصد کے لیے؟ ڈاکٹر آنوف نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں مارشل غازیلا نے اسے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ سپر آف مشین اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اسے پاکستان جیسے غیر اہم ملک کی ایک عمارت میں استعمال کیا جائے؟ اس مشین کو بنانے میں 400 سائنسدانوں نے اپنے 20 سال صرف کیے ہیں اور جس قدر رقم خرچ ہوئی ہے اس سے شاید پوری دنیا کو 10 سال تک کھانا کھلایا جا سکتا ہو۔ یہ مشین اس لیے بنائی گئی ہے کہ تم اسے ایک فائل کے حصول کے لیے استعمال کرو۔ یہ مشین تو کریمیا کے دفاعی بین الاقوامی نیٹ ورک کو مکمل طور پر جام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور سنو، آئندہ اس کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر آنوف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور یہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا ہے۔ مارشل غازیلا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ غصہ نہ کریں سر، ہم کوئی اور تجویز سوچ لیتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو مجبور بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ سباق نے مارشل غازیلا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس نے مارشل غازیلا کو انکار کیا ہے، اب یہ مشین ہر صورت میں استعمال ہوگی۔ مارشل غازیلا کا غصہ ٹھنڈا پڑنے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے زور سے کریڈل کو بار بار دمانا شروع کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ صدر صاحب سے بات کراؤ، اٹ از ایمرجنسی۔ مارشل غازیلا نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ اب آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ سباق خاموش بیٹھا ہوا تھا اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مارشل غازیلا نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ صدر صاحب سے بات کیجیے۔ پرسنل سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔
مارشل گازیلا بول رہا ہوں۔ مارشل گازیلا نے نرم لہجے میں کہا، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسری طرف سے صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد صدر کی بھاری آواز سنائی دی، یس مارشل، کیا پرابلم ہے؟ صدر کے لہجے میں ہلکی سی ناخوشگواری کا عنصر موجود تھا۔ جناب، ایک انتہائی اہم مشن کے لیے ہمیں سپر آف مشین کی ضرورت ہے، مگر ڈاکٹر آنوف صاحب نے جواب دے دیا ہے، حالانکہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور ہم اس مشین کی حفاظت اور سیکریسی کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مارشل گازیلا نے کہا، سپر آف مشین کس مشن کے لیے چاہیے؟ کیا ایکنیمیا کا مسئلہ ہے؟ صدر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، نہیں سر، پاکستان میں استعمال کرنی ہے۔ مارشل گازیلا نے جواب دیا، اس چھوٹے سے ملک میں کیوں؟ صدر اور زیادہ چونک کر بولے اور مارشل گازیلا نے تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ نہیں مارشل، واقعی ڈاکٹر آنوف درست کہہ رہے ہیں، اس چھوٹے سے کام کے لیے اس قدر اہم ترین مشین استعمال نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا مقصد تو صرف اس عمارت کو آف کرنا ہے، اس لیے آپ ڈاکٹر آنوف سے مشورہ کر لیں، وہ یقیناً کوئی اور اہم تجویز کر دیں گے۔ دوسری طرف سے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مارشل گازیلا کا چہرہ اب واقعی بے بسی کی تصویر نظر آنے لگ گیا۔ رہنے دے مارشل، کوئی اور تجویز سوچ لیتے ہیں۔ سباق نے کہا، ٹھیک ہے، میں زاراک کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، تم اس سے خود ہی تفصیلات طے کر لو۔ مارشل گازیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور سباق اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے سر، میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے، سباق نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مارشل گازیلا خاموش بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، زاراک کو میرے پاس بھیجو، ابھی اور اسی وقت، مارشل گازیلا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں اس بڈھے ڈاکٹر سے نمٹ لوں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ مارشل گازیلا کیا حیثیت رکھتا ہے، مارشل گازیلا نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک طویل قامت اور دیو جیسا جسم رکھنے والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر چست لباس تھا اور جسمانی لحاظ سے یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں گوشت کی بجائے خالص فولاد بھرا گیا ہو۔ اس کی پیشانی فراغ اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ فراغ پیشانی اور آنکھوں میں موجود چمک سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دیو جیسا جسم رکھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین آدمی ہے، اور یہ واقعی دو متضاد باتیں تھیں جو اس آدمی میں قدرت نے اکٹھی کر دی تھی۔ یہ زاراک تھا، زاراک ایجنسی کا سربراہ، اسے روسیا کی دہشت کہا جاتا تھا۔ یس باس، زاراک نے اندر داخل ہوتے ہی مودبانہ انداز میں سر کو جھکاتے ہوئے کہا، بیٹھو زاراک۔ مارشل گازیلا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زاراک کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے بے پناہ وزن کی وجہ سے وہ مضبوط کرسی بھی قدرے چرچرا اٹھی۔ مارشل گازیلا دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے غور سے زاراک کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ کیا بات ہے باس، آپ کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہیں، زاراک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایک ایسی الجھن ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس کا ذکر تم سے کروں یا نہ کروں، مارشل گازیلا نے اسی طرح الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ زاراک کو آپ جانتے تو ہیں باس، آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں گا، زاراک نے کہا۔ کیا تم میرے نام پر ڈاکٹر آنوف کی بوڑھی گردن توڑ سکتے ہو، مارشل گازیلا نے کہا تو زاراک بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈاکٹر آنوف، فادر آف روسیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ زاراک کے لہجے میں ابھی بے پناہ حیرت تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، اس نے میری توہین کی ہے اور جو شخص میری توہین کرے میں اسے کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا، مارشل گازیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے باس؟ آپ مجھے تفصیل بتائیے، ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا حل نکال لوں جس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور فادر آف روسیا کی زندگی بھی بچ جائے، زاراک نے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر آنوف کے قتل کی بات سن کر شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، اور مارشل گازیلا نے اسے مختصر طور پر سارے واقعات بتا دیے۔ باس، آپ کا مقصد اگر بغیر سپر آف مشین کے حل ہو جائے تو؟ زاراک نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں اب وہ مشین ہر صورت میں چاہتا ہوں، چاہے میں اسے پاکستان میں استعمال کروں یا نہ کروں، مارشل گازیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، مشین آپ کو مل جائے گی، یہ میرا وعدہ رہا، زاراک نے یکلخت سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ کیا تم اسے چراؤ گے؟ مارشل گازیلا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ مشین میری نگرانی میں رہے گی، زاراک نے کہا، اور مارشل گازیلا کا چہرہ چمک اٹھا۔
میں بھی اسے اسی لیے منگوا رہا تھا کہ اسے تمہاری تحویل میں دے دوں، مارشل گازیلا نے کہا۔